پتہ ہے، جب میں نے قرآن پڑھنا شروع کیا تھا تو ایک بات پہ میں بہت سخت الجھن کا شکار رہتا تھا۔ میں کبھی پریشان رہتا تو کبھی خفا رہتا، اور کبھی اتنی بے سکونی رہ جاتی کہ میں سوچتا تھا کہ وہ کتاب جس میں اللہ مجھ سے بات کر رہا ہے، جس کا موضوع انسان ہے اور جو اربوں کھربوں انسانوں کے لیے قیامت تک کے لیے سب سے بڑا نور ہے، سب سے بڑی سپورٹ ہے، اس میں تو اللہ اور انسان کی بات ہونی چاہیے نا۔ پھر یہ ہر چند ورق الٹنے کے بعد بار بار موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیوں آ جاتا ہے؟ اچھا ٹھیک ہے، وہ کلیم اللہ تھے، اللہ سے باتیں کرتے تھے، فرعون کے سامنے کلمہ حق کہا تھا انہوں نے، اپنی قوم کے لیے لڑے تھے، مگر ہمیں اچھے سے یاد ہیں یہ واقعات۔ پھر اللہ کیوں ہر چند منٹ کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ یاد کرو موسیٰ کو اور فرعون کو؟ دنیا کی سب سے بڑی کتاب میں سب سے زیادہ جس انسان کا نام لیا گیا وہ موسیٰ ہے، اتنی دفعہ بار بار کیوں؟ میں اکثر سوچتا تھا، میں اکثر اللہ سے سوال پوچھتا تھا یہ، اور مجھے اس کا جواب قید کے ان چند ماہ میں مل گیا۔ وہ سر جھکائے کہے جا رہا تھا، موسیٰ علیہ السلام پتہ ہے کون تھے؟ وہ بہت بڑے دل کے مالک تھے۔ ان کے ساتھ فرعون نے جو بھی کیا، ان کی قوم کے مردوں کو جس طرح سے ذبح کیا، ان کا اور ہارون علیہ السلام کا مذاق اڑایا گیا، ان کو جادوگر کہا گیا، ان کے معجزے دیکھ کر بھی ایمان نہ لایا، اور پھر جب یکے بعد دیگرے 7 قسم کے عذابوں میں فرعون مبتلا ہوا تو ہر عذاب اترنے پہ وہ موسیٰ علیہ السلام کو کہتا تھا کہ موسیٰ، اس کی آواز نم ہوئی، اے موسیٰ دعا کرو ہمارے لیے اپنے رب سے کہ وہ اسے ٹال دے، تو پھر ہم ایمان لے آئیں گے، وہ ہمیں اپنے اس عذاب سے ختم کر دے۔ اور موسیٰ ہر دفعہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیا کرتے تھے، مگر وہ لوگ آفات ٹلنے کے بعد بھی ایمان نہیں لایا کرتے تھے۔ تو پتہ ہے کون تھے موسیٰ علیہ السلام؟ وہ بہت بڑے دل کے مالک تھے، وہ بہت عظیم انسان تھے، ان کا ظرف بہت بڑا تھا۔ انہوں نے انتہا تک پہنچنے کے باوجود فرعون پہ کبھی گیو اپ نہیں کیا تھا، اس کو امید دکھانا نہیں چھوڑی تھی۔ اسی لیے وہ موسیٰ تھے، اسی لیے ان کا ذکر ہمیشہ کے لیے امر رہے گا، اور اسی لیے قرآن میں سب سے زیادہ ہر کچھ ورق الٹنے کے بعد ان کا نام آ جاتا ہے۔ اور میرا اللہ کہتا ہے کہ ایسا ظرف رکھو، اتنی زیادہ قید کاٹنے کے بعد اور اتنا زیادہ سوالات کرنے کے بعد مجھے سمجھ آئی کہ موسیٰ علیہ السلام کون تھے اور ہمیں کیوں ان جیسا بننا چاہیے۔ ان میں ایسی کون سی چیزیں تھیں جس پہ خدا رشک کرتا تھا؟